السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آئی ہوپ یو آل آر فائن. سو ویورز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 10 محرم الحرام ہے اور آج کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا نے میدان کرب و بلا میں جام شہادت نوش کیا اور امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام دیا کہ اگر دین کے لیے سر بھی کٹانا پڑے تو گریز نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں راہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس وقت میں موجود ہوں جامعہ مسجد عمر فاروق میں، جہاں کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری امیر حسین نقشبندی صاحب ہر سال کی طرح اس سال بھی چھوٹے بچوں کی محفل پاک کرواتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہاں پر آلموسٹ 200 سے زائد بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو آئیے آپ کو اندر جا کے جو بچے ذکر و اذکار اور سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر چھوٹے بچے اور بچیاں کیسے الحمدللہ ماشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بزرگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہماری مسجد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی محفل پاک کروائی جا رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بچے بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہاں پر شادی شدہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. عمر بھائی ہیں، انہوں نے سپارہ پڑھ لیا ہے اپنا، یا فشری بھی پڑھ لیا ہے انہوں نے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اور یہ یہاں کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری امیر حسین نقشبندی صاحب. آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے کچھ باتیں سنتے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب آج کے دن کے حوالے سے ہمیں کچھ ارشاد فرمائیے. آج 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشورہ کا دن ہے. یہ تاریخ اسلام سے پہلے بھی یہ دن منایا جاتا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید محبت اپنے نسبت سے اس کو مزید فضیلت عطا فرمائی اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ اس تاریخ میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا اہل اسلام کے لیے، جس کو آج ہم کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس میں نواسہ رسول واقع دوش رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیگر رفقا کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیے گئے. وہ اسلام کی سربلندی کے لیے جب اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، شعائر اسلام کی توہین کی جا رہی تھی اور حلال حرام کی تمیز کو بھول کر لوگ ممبروں پر بیٹھ کے کسی کے دباؤ میں آ کے، اطلاعاتی کے دباؤ میں آ کے اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے. اسلام کی سربلندی کے لیے آج کے دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیگر رفقا کے ساتھ میدان کربلا کی طرف شہید ہوئے. اور قاری صاحب بچوں کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. ماشاءاللہ یہاں پر یہ ہمارا 12واں سال ہے ماشاءاللہ کہ اسی طرح ہر سال جو بچے ناظرہ قرآن، یہ سارے بچے جب ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں. چند بچے ہیں جو فجر کے وقت آتے ہیں. تو الحمدللہ بڑے شوق کے ساتھ والدین بھی اپنے بچوں کو بھیجیں. یہ بچے خود بڑے شوق کے ساتھ اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں جائیں گے 10 محرم الحرام کو اور ہم امام علی مقام رحمۃ اللہ علیہ آپ کے رفقا کے لیے ساتھ اس وقت میں قرآن خوانی کریں گے. حقیقت میں ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس فکر کو لے کر میدان کربلا میں گئے تھے، اس فکر کے ساتھ وہ چیز ہونی چاہیے کہ دیگر جو اپنی اپنی جگہ کرتے ہیں تو لیکن ہم اس کو زیادہ افضل جانتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پڑھے. کہ آج آپ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے کے نوک پہ جا کے بھی قرآن سنایا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ان کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کریں، اپنے گھروں میں بھی کریں. تو اس نیت کو لے کے ہم
कुरान खानी करते हैं। बच्चे बड़े शौक़ के साथ नमाज फजर जमात के साथ अदा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है जिसमें लातादाद कुरान पाक मुकम्मल किए जाते हैं। सूरह यासीन की तिलावत की, छोटे छोटे बच्चे हैं कुरान नहीं पढ़े होते, वो तस्वीर लेके बड़े शौक़ के साथ गुर्द वज़ाइफ करते हैं। रास्ता माशाल्लाह यहाँ पर कितने बच्चे आपके साथ नाज़िला कुरान पाक पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये सदका पढ़ने पाक का अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन कलिमत दोनों किस्म का अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी हुई है। तो मगरिब के वक्त जो बच्चे आते हैं वो 200 से ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह कारसा फरमा रहे हैं कि यहाँ पर मगरिब की नमाज के बाद ऑलमोस्ट 200 से ज़ायद बच्चे हैं जो कारसा के पास नाज़िला कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما ماشاءاللہ اب محفل کے اختتام پر یہ لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے بچوں میں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محسن بھائی ہیں جو کہ رمضان میں بھی لنگر تقسیم کیا کرتے ہیں بچوں میں, اور آج بھی انہوں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے. اللہ کے بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے, آمین. اور آخر میں یہی کہنا کافی ہوگا کہ اگر اہل بیت کا ذکر نماز میں نہ ہو تو نماز مکمل نہیں ہوتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.